بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 17 جنوری 2021 بروز اتوار، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو اے میں موسم کے حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں یو اے میں گہری دھند کا آج بھی راج رہے گا، اور کئی سڑکوں پر حد رفتار پہلے کی طرح ہی کمی کر دی گئی ہے، اور دھند کے اس بارے میں 2-3 ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں۔ مکمل دی جانے والی تفصیلات کے مطابق امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گزشتہ رات سے کئی علاقوں میں شدید دھند پڑی ہے، اور آج کے دن اور رات میں بھی موسم سرد رہے گا، جبکہ کہیں کہیں ہلکے بادل بھی چھا رہیں گے، تاہم بارش کا امکان نہیں ظاہر کیا جا رہا۔ اور اس بارے میں رات میں سردی زیادہ ہو جائے گی، اور دھند کی وجہ سے ابوظہبی پولیس نے 2 روز پہلے ہی ابوظہبی العین روڈ پر ڈرائیونگ کے لیے حد رفتار گھٹا کر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ تک محدود کر دی تھی، جس کے بعد انہوں نے سوین سے الحیار جانے والی سڑک پر بھی حد رفتار گھٹا کر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی۔ اور پولیس کی جانب سے آفیشیل ٹویٹر پیج پر بتایا گیا کہ دھند کی وجہ سے دور تک دیکھنے میں ڈرائیورز کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے کچھ سڑکوں پر حد رفتار میں عارضی کمی کر دی گئی، اور تمام ڈرائیورز محتاط سے اندر سے ڈرائیونگ کریں۔ اگر کسی جگہ پر حد نگاہ بالکل مخصوص کام رہ جائے تو آپ جو ہے سڑک کو سائڈ پر لگا کر یا کسی محفوظ ترین علاقے میں بھی جا کر گاڑی کو روک سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں سردی کی یہ شدید لہر اگلے چند روز تک بھی جاری رہے گی، اور کئی پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو کر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی نیچے آ گیا ہے، جس کا اثر آس پاس کے میدانی علاقوں پر بھی پڑا ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ اور اس بارے میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈ کے باعث مخصوص احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور خصوصاً رات کے وقت خود کو اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ سردی کی یہ شدید لہر بہت سارے افراد کو بیمار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو کہنا تھا کہ آج یعنی کہ اتوار کے روز صبح کے اوقات میں دبئی اور شارجہ کی اہم ترین سڑکیں بھی بند ہو گئیں، اور محکمہ قومی محکمہ نے ابوظہبی پولیس کی جانب سے اہم سڑکوں پر رفتار کی حد کو کم کرنے کے ساتھ دھند کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اس بارے میں گوگل میپ کے مطابق شیخ محمد بن زاید روڈ اور E311 پر ایک سڑک حادثہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے اب داخلے کے اصول مزید سخت کر دیے ہیں، اور اس بار میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی وجہ سے یہ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کی جاتی ہے۔ تو اس بار میں ہفتے کے روز ملک میں کووڈ-19 کے کیسوں کی تعداد جو ہے 3432 کو جیسے ہی ریکارڈ کی گئی، تو اس میں بلند ترین سطح پر پہنچنے کے ساتھ ہی ابوظہبی نے ایک بار پھر امارات میں داخل ہونے کے اصولوں کو مزید سخت کر دیا ہے۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل اپڈیٹ کے مطابق ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی بارے کووڈ-19 پینڈیمک نے ہفتے کے روز کہا کہ اتوار سے دسمبر کے آخری ہفتے تک سخت اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے سفری پابندیوں کی باز یافتہ ہے جو مکمل طور پر کووڈ-19 کی ویکسین لے چکے ہیں، یعنی کہ ان کو رعایت دی جائے گی، یا فیس 3 کے طبی رضاکاروں میں وہ لوگ شامل ہیں تو ان کو بھی یہ سہولیات دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس تازہ ترین پیش رفت کا اعلان اس مہینے میں تسلسل سے بڑھتے ہوئے کووڈ-19 کے کیسوں کی تعداد کے بعد ہی کیا گیا ہے، اور پچھلے 4 دنوں سے انہوں نے کہا کہ 3000 سے زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پر۔ تو اس طرح اتوار سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کسی بھی فرد کو 72 گھنٹوں کی بجائے اب PCR منفی ٹیسٹ کا نتیجہ موصول ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہی ابوظہبی اور امارات میں داخل ہونا ضروری ہے، اور جو 24 دسمبر سے پہلے بھی اس طریقہ کار چلا آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی فرد کو داخلے کے 4 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے والوں کے لیے لازمی PCR ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہوگی، اور 8 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے والوں کے لیے بھی یہ طریقہ کار وہیں استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابوظہبی میں داخل ہونے والے دن کو پہلا دن ہی آپ کا شمار کیا جائے گا، اور یہ طریقہ کار تمام شہریوں اور رہائشیوں پر لاگو ہوتا ہے، جس میں ابوظہبی کے رہائشی بھی شامل ہیں، سوائے قومی ویکسینیشن پروگراموں کے ایک حصے کے طور پر ویکسین لینے والوں
اور الحسن ایپ پر اپنے آپ کو درج کرنے والوں کو جو کہ فیز 3 کے کلینیکل ٹرائل کے لیے رضاکاروں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کمیٹی نے کمیونٹی کے ارکان پر زور دیا ہے کو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے اپنے تعاون اور عزم کو جاری رکھیں، اور جو لوگ طریقہ کار پر عمل کرنے میں ناکامی کرتے ہیں تو ان کو جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ ابوظہبی نے اب انٹری پالیسی کے حوالے سے پہلے کی طرح ہی اپنے قوانین جو ہے مزید سخت کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آمدن خبر سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں جو کہ ابوظہبی سے ہے کہ کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر اب مزید 3 ہفتوں کے لیے بچوں کو اسکول میں نہ بلانے کا فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل ڈیٹیل کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ابوظہبی میں کرونا کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر مزید 3 ہفتوں کے لیے بچوں کو اسکول میں نہ بلانے کا فیصلہ جاری کیا گیا، اور حکام کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جس کے تحت ابوظہبی کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے مزید 3 ہفتوں تک فاصلاتی تعلیم جاری رکھیں گے۔ واضح ہے کہ بچوں کو اتوار کے روز سے اسکول آنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں، تاہم کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مزید 3 ہفتوں کے لیے الیکٹرانک لرننگ یعنی کہ ای لرننگ کا عمل جاری رہے گا، اور حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس فیصلہ کا اطلاق امارات کے تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا، جس کا مقصد اسکول کمیونٹی کی صحت کی حفاظت کرنا، اور دی نیشنل نیوز کے مطابق ایسا دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ نئی ٹرم کے لیے طلبہ کے اسکولوں میں واپسی کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہ بھی واضح ہے کہ امارات میں نئے سال کے آغاز سے ہی کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اور ریکارڈ کے مطابق جمعہ کے روز 3407 کرونا کے کیسز کی تصدیق کی گئی، جبکہ گزشتہ 4 روز سے کرونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 3000 سے زیادہ ہی رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ مشکل ترین فیصلہ بھی ان لوگوں کو لینا پڑا۔ تو اس بارے میں جیسے کوئی طرح ترین نیو اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے لازمی طور پر شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں جو کہ واٹس ایپ کے اسکیم کے حوالے سے ہے، اور اس بارے میں امارات میں فراڈیوں کا واٹس ایپ کے ذریعے نیا فراڈ بھی اب سامنے آ چکا ہے، جن کا جان لینا بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس بارے میں متعلقہ بھی امارات میں 9 سربازوں کی جانب سے واٹس ایپ پر نیا فراڈ سامنے آیا، جس کے ذریعے ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کیا جا رہا ہے، اور یہ میسج اس طرح ہوتا ہے کہ I am sorry, I am send you a 6-digit code by SMS mistake, you can pass it by۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیلو میں معافی چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو غلطی سے 6 ہندسوں کا کوڈ جو SMS کے ذریعے بھیج دیا ہے، کیا آپ مجھے یہ کوڈ بھیج سکتے ہیں، اور بہت سی زیادہ اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس بار میں واٹس ایپ کی جانب سے یہ بتایا کہ اس میسج پر بالکل یقین نہ کریں، کیونکہ یہ آپ ہی کے واٹس ایپ کا کوڈ ہے جو یہ دھوکے باز ایک خاص طریقے سے آپ کے موبائل پر منگوا لیتے ہیں، اور پھر اسے اپنا کوڈ ظاہر کر کے آپ سے مانگتے ہیں۔